السلام علیکم، میں ہوں آرزو انصاری۔ امید کرتی ہوں آپ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے۔ 3 چیزوں میں کبھی شرم محسوس نہ کیجیے۔ پہلا، غریب دوست میں، دوسرا، سادے زندگی میں، اور تیسرا، پرانے کپڑوں میں۔ آج کے دور میں کسی کو زیادہ سیدھا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جنگلوں میں سیدھے پیڑوں کو اکثر کاٹا جاتا ہے اور ٹیڑھے پیڑ اپنی جگہ پر کھڑے رہتے ہیں۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد سونا عقل کو کمزور کرتا ہے اور پاگل پن پیدا کرتا ہے۔ واش روم کے اندر موبائل کا استعمال بالکل نہ کریں، اس سے آپ کو بھولنے کی بیماری لگ سکتی ہے۔ بدن پر چوٹ کا آنا گناہوں کے کم ہو جانے کی نشانی ہے۔ پرانی چیزوں کا غائب ہو جانا نئی نعمتوں کے آنے کی خوشخبری ہوتی ہے۔ جو شخص ہر ہچکی پر کلمہ طیبہ پڑھے گا، اللہ اسے موت کے وقت کلمہ نصیب کرے گا۔ نیکی کے بعد آزمائش کا آنا اللہ کے خاص نظر کرم کی علامت ہوتی ہے۔ اپنے راز کسی پر ظاہر نہ ہونا اللہ کی حفاظت کی علامت ہے۔ انسان کا بلا وجہ رونا دل کے پاک ہونے کی نشانی ہوتی ہے۔ بے خوابی اگر زیادہ ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ کسی اہم دعا کے قبول ہونے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ دنیا سے اچانک بے وجہ دل بھر جانا اچھی موت کے قریب آنے کی نشانی ہوتی ہے۔ گناہوں کے بعد دل کا بے چین ہونا سچی توبہ کی طلب ہونے کی نشانی ہوتی ہے۔ کسی اچھی چیز کو دیکھیے تو ماشاء اللہ کہیے، وہ چیز بری نظر سے محفوظ رہے گی۔ اذان کی آواز سن کر دل کا کانپنا ایمان تازہ ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ بے وجہ صدقہ آپ کو دینے کا دل کرے تو یہ مصیبت کے ٹلنے کی علامت ہوتی ہے۔ خواب میں بارش دیکھنا اللہ کی رحمت کے برسنے کی علامت ہوتی ہے۔ اچانک دل کا دھڑکنا کسی آزمائش کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ رات کو اچانک آنکھ کا کھل جانا تہجد کی نماز کی دعوت ہوتی ہے۔ بار بار کسی کا چہرہ یاد آنا اس کے حق میں دعا کی ضرورت ہے۔ بدن میں بلا سبب درد ہونا گناہوں کی معافی کی نشانی ہوتی ہے۔ تنہائی میں دل کا گھبرانا اللہ کی یاد سے دوری کی علامت ہوتی ہے۔ جب کسی پر بلا وجہ آپ کو غصہ آئے تو یاد رکھیں کہ اس وقت ہی نفس کی اصل آزمائش ہوتی ہے۔ بار بار قرآن شریف کی تلاوت کا دل چاہنا اللہ تعالیٰ کی محبت کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ کسی پریشانی میں صبر کا آ جانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہوتا ہے۔ خواب میں سفید لباس دیکھنا پاکیزگی کی علامت ہوتی ہے۔ سجدے میں آنسو بہنا دعاؤں کے قبول ہونے کی خوشخبری ہوتی ہے۔ لمبے بخار کا ہو جانا اللہ کے راضی ہونے کی نشانی ہوتی ہے۔ ہر چیز بے برکتی ہونا زکوٰۃ نہ دینے کی نشانی ہوتی ہے۔ کسی کا اچانک سے مہربان ہو جانا اللہ کی مدد کا ذریعہ ہوتا ہے۔ رزق کا کم ہو جانا اللہ کی طرف واپسی کی دعوت ہوتی ہے۔ بار بار درود شریف پڑھنے کا دل کرنا رحمت کے نزول کی نشانی ہوتی ہے۔ دسترخوان سے گرے ہوئے ٹکڑے اٹھا کر کھانے والا کبھی جنون پاگل پن کی بیماری میں نہیں پڑتا۔ والدین کا خواب میں آنا ان کی رضا یا ان کے حق میں دعا مانگنے کی نشانی ہوتی ہے۔ گھر کا بار بار خراب ہونا روحانی صفائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ نیند میں عجیب و غریب خواب کا آنا کسی روحانی پیغام کی علامت ہوتی ہے۔ نیند کا اچانک اچٹ جانا کسی فرشتے کے سلام کی علامت ہو سکتی ہے۔ گھر میں بچوں کی مسکراہٹ گھر میں رحمت نازل ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ کائنات میں اچانک خاموشی کا چھا جانا اللہ کے فرشتوں کے گزرنے کی علامت ہو سکتی ہے۔ تکلیف سہ کر بھی صبر آنا بلند کردار کے درجے کی علامت ہوتی ہے۔ ان کانٹوں کے لیے ہمیشہ شکر گزار رہیے جو دوسرے آپ پر پھینکتے ہیں، کیونکہ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ پر جلدی ہی پھولوں کی بارش کی جائے گی، یعنی کہ خوشیاں آنے والی ہے۔ زندگی میں بار بار صبر کا آنا روحانی ترقی کی علامت ہوتی ہے۔ غیبت سن کر بے چینی ہونا ایمان کے مضبوط ہونے کی نشانی ہوتی ہے۔ خواب میں روشنی دیکھنا دین کی ہدایت ملنے کی نشانی ہے۔ کسی نیک انسان کا خواب میں آنا زندگی میں برکت ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ بار بار موت کا خیال آنا گناہوں سے توبہ کی دعوت ہوتی ہے۔ نیکی کا خیال دل میں آنا اللہ کی توفیق کی علامت
ہوتی ہے. سچی دعا کے بعد سکون کا آنا دعا قبول ہونے کی نشانی ہوتی ہے. کسی بے گناہ کی مدد کرنا گناہوں کی معافی کی وجہ بنتی ہے. دل کا تنگ ہو جانا اللہ سے دور ہونے کی علامت ہے. بار بار ایک ہی آیت یاد آنا یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص پیغام ہوتا ہے. دعا کرتے وقت آنکھ بھر جانا، آنسو کا آنا دعا کی سچائی کی علامت ہوتی ہے. چھوٹی خوشیوں کا ملنا شکر ادا کرنے کی علامت ہوتی ہے. خواب میں قرآن شریف دیکھنا ایمان کے مضبوط ہونے کی علامت ہوتی ہے. صبر کا دل میں آ جانا اللہ کی رضامندی کی نشانی ہوتی ہے. مسلسل ناکامیوں کا سامنا کرنا بڑی کامیابی کے قریب ہونے کی نشانی ہوتی ہے. انسان کی سب سے بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ وہ رب سے پہلے کسی انسان کے سامنے روتا ہے، اس کے سامنے گڑ گڑاتا ہے. تو اس سے اچھا ہے کہ آپ جب بھی پریشان ہوئیے تو صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائیے. صبر کا دل میں آ جانا اللہ کی رضامندی کی علامت ہوتی ہے. خواب میں ماں باپ کو خوش دیکھنا دنیا اور آخرت کی بھلائی کی خوشخبری ہوتی ہے. رکاوٹوں کے باوجود کام کا پورا ہونا اللہ کی مدد شامل ہونے کی نشانی ہوتی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہر نیکی کرنے والے کی نیکی کا وزن کیا جائے گا سوائے صبر کرنے والوں کے، کیونکہ انہیں بے اندازہ اور بے حساب انعام کیا جائے گا. دعا کے بعد دل کا ہلکا ہونا گناہوں کے معاف ہونے کی نشانی ہوتی ہے. کسی کا ایک بات پر دل کا جم جانا اللہ کا خاص پیغام ہو سکتا ہے. وقت پر نماز ادا کرنے کی توفیق ملنا اللہ کے راضی ہونے کی نشانی ہوتی ہے. گناہ کے بعد شرمندہ ہونا دل میں سچا ایمان ہونے کی نشانی ہوتی ہے. بغیر ضرورت کے دعا کرنا اللہ کی طرف سے خاص عنایت ہوتی ہے. زندگی میں والدین کا راضی ہونا دنیا اور آخرت کی کامیابی کی کنجی ہے. تنگ دستی کا آ جانا بہت جلد دولت مند بننے کی علامت ہوتی ہے. رات کے وقت آندھی کا آنا مصیبت آنے کی علامت ہوتی ہے. کانوں کے اندر خارش یعنی کھجلی کا ہونا یادداشت کمزور ہونے کی نشانی ہے. یہ بات حکیم لقمان سے منسوب کرتے ہیں، لیکن اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ یہ حکیم لقمان کی ہی کہی ہوئی بات ہے. لیکن کانوں کے اندر کھجلی ہونا یادداشت کمزور ہونے کی نشانی ہوتی ہے. کسی ظالم کے خلاف آواز نہ اٹھانا دل کمزور ہونے کی نشانی ہے. بار بار راستہ بھول جانا دل پر گناہوں کی سیاہی چھا جانے کی نشانی ہوتی ہے. خواب میں کعبہ دیکھنا عظیم خوشخبری ملنے کی علامت ہوتی ہے. بار بار وضو ٹوٹنے کا خیال آنا نفس کمزور ہونے کی نشانی ہوتی ہے. اور لاسٹ میں یہی دعا کروں گی کہ اللہ عز و جل ہماری تمام جائز دعاؤں کو قبول فرمائے. آپ لوگ کامنٹ میں آمین ضرور لکھیے گا. اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کریں اور شیئر کریں. اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیں. ایک بار پھر ایک اور حدیث اور نعت شریف کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.